الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے 143 تک میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ دکھاؤ اور غم نہ کھاؤ، سست نہ ہو جاؤ اور غم نہ کرو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس قوم کو بھی زخم اس جیسے پہنچ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو۔ جان لے ویسے تو لفظی معنی ہوگا، لیکن یہاں محاورتاً معنی ہوگا تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہداء بنا دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کو محبت نہیں ہے ظالم لوگوں سے، کافروں سے محبت نہیں ہے کہ ان کو کامیاب کیا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس واسطے تمہیں زخم پہنچے ہیں کہ اللہ پاک کر دے ایمان والوں کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں سے، ظاہر نہیں کیا۔ وَجَاهَدُوا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو، ایسے ہی جنت میں تھوڑے داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تحقیق تم تمنا کر چکے ہو موت کی اس سے پہلے، ان تلقوا، ملاقات سے پہلے، اس سے ملنے سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تم نے اسے دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے تم نے اسے دیکھ لیا۔ پیچھے غزوہ احد کا واقعہ چل رہا تھا۔ غزوہ احد کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کچھ احکام ارشاد فرمائے کہ سود کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح پیچھے احکام کچھ ارشاد فرمائے کہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو، تم نے اس کائنات کا امام، رہبر، رہنما، مقتدا بننا ہے۔ صحابہ اکرام اس کائنات کے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا ہیں۔ تو اللہ نے ان کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر غزوہ احد میں تمہیں عارضی طور پر کچھ تکلیف پہنچ چکی ہے تو اس تکلیف کو دیکھ کر تم وہن میں مبتلا نہ ہو، حزن میں مبتلا نہ ہو۔ ولا تہنوا، سستی نہ دکھاؤ، کیونکہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس پر جب مصائب آتے ہیں تو مصائب آنے سے وہ سست نہیں ہوتا۔ تم سے تو بہت بڑا کام لینا ہے، تم میرے آخری نبی کی امت ہو، تم امت کے رہنما اور رہبر بنو گے، تمہارا ایک ایک عمل امت کے لیے حجت ہوگا، تو اس لیے وہن میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ولا تہنوا، وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہن کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا، وحب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ تو تم دنیا کی محبت میں بیٹھ گئے ہو،
اور موت کو ناپسند کرنے لگے ہو، ایسا نہیں، بلکہ تم موت کو محبوب رکھو اور وہن میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری جو موت غزوہ کے اندر، جہاد کے اندر ہوگی وہ عام موت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے شہید اللہ بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، جو ہو چکا اس کو اپنے سے اتار دو، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے اور وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر قابو رہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور یہ جنگیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، کبھی اہل ایمان کو فتح ہوئی، کبھی کافر جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئے، اہل ایمان کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ انجام کے اعتبار سے ایمان والے ہی غالب آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ آگے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، تمہارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں، تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، فرمایا تو اس قوم کو بھی ایسے زخم پہنچ چکے ہیں، وہ قوم بھی کافر قوم، وہ بھی زخم وہ بھی 70 مروا چکے ہیں، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان گیا رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہرقل نے پوچھا کہ تمہارے اور تمہارے نبی کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں صحابی بن گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی ہماری طرف اور کبھی ان کی طرف۔ تو ہرقل نے کہا میں انبیاء کی تاریخ پڑھ چکا ہوں اور انبیاء کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی کفار جیت جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو فتح ہوگی کبھی ان کو فتح ہوگی، مسلمان کبھی فاتح ہوں گے کبھی کافر فاتح ہوں گے۔ کافروں کو فاتح کرنے کے لیے یہ حکمت ہوتی ہے کہ ان کا اور جگرا بڑھے اور پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، حکمت بیان فرمائی کہ تمہیں جو زخم پہنچے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ظاہر کر رہا ہے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر دکھا رہا ہے ایمان والوں کو، جو ایمان والے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تڑپ رہے تھے، جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اور موقع ملے اور ہم کفار کے مقابلے میں جائیں اور جا کر کفار کی صفیں پلٹ دیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو وہاں ظاہر کیا کہ یہ ہیں اللہ کی وہ مخلوق جو اپنی زندگی سے موت کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جب کفار سامنے آ گئے تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس لیے اللہ نے تم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ تمہارے اوپر کافروں کو بھیجا، اور کافر آئے اور تمہاری ان سے لڑائی ہوئی۔ فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم تمنائیں کر رہے تھے کہ جس طرح بدر کے اندر شہید ہونے والے مقام پا گئے ہم بھی شہید ہو جائیں، تو اللہ نے تم میں سے شہداء بنا دیے، تم میں سے شہید کروا دیے، تم کو مقام دے دیا، شہادت عظمیٰ دے دی۔ شہادت بہت بڑی جو ہے نا اللہ کے ہاں محبوب چیز ہے۔ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک خوف خدا سے نکلنے والا آنکھ سے آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، اور دوسرا شہید جو راہ اللہ فی سبیل اللہ شہید ہو، اس کا قطرہ اس کے گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد کے متعلق جو ہوتے ہیں وہ ان کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ نہ سمجھنا کہ کافر جیت گئے ہیں تو اللہ کو وہ محبوب بن گئے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے مبغوض ویسے ہی ہیں، وہ ظالم اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ محبوب تو تم ہو، محبوب تم ہو، تم سے محبت کا اظہار کیا، تمہیں کافروں کے سامنے دکھایا کہ یہ ہے میری فوج، یہ ہے حزب اللہ کہلانے والے، یہ ہے میرا لشکر، اور یہ ہے میرے محبوب۔ وہ کافر محبوب نہیں ہے، یہ تو ایک حکمت ہے، حکمت کے لیے ان کو عارضی طور پر میں نے فتح دی۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو تم پر آزمائش آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے، کیونکہ کافر اگر نہ جیتے، بدر میں بھی وہ مار کھا چکے ہیں، احد میں مار کھاتے تو کبھی تمہارے مقابلے میں آتے نہیں، اب وہ جیتے ہیں تو جیتنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ چانس دیا ہے کہ اب جو ہے نا جیتے، ان کی ہمت بڑھی، پھر دوبارہ آئیں گے، پھر تم ان کو مارو گے،
اور تم مقام پاؤ گے، تمہارے ایک ایک تیر پھینکنے پر میں تمہیں اجر دوں گا، تمہارے ایک ایک قدم اٹھانے پر میں تمہیں اجر دوں گا، تمہارا ایک ایک کافر سے مقابلہ کرنے پر میں تمہیں اجر دوں گا، ایک ایک کو مارنے پر میں تمہیں اجر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، فرمایا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں ظاہر نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ ظاہر کر کے بھی تمہیں دکھلانا چاہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے۔ جب میدان لگا تو اس وقت پتہ چلا کون ہے جم کر لڑنے والے، صبر کرنے والے، رکنے والے، میدان عمل کے اندر کون رکنے والے ہیں اور کون پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، فرمایا موت کے ملنے سے پہلے تم ہی تو تمنا کرتے تھے نا، تم ہی بدر کے بعد دعائیں مانگتے تھے کہ ہمارا کفار سے مقابلہ ہو، ہم مقابلے میں ڈٹ جائیں، کفار کے سامنے جو ہے نا ہم آئیں اور اللہ کے لیے ہم جوہر دکھائیں، تو تم ہی تو تمنا کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اللہ نے تمہاری خواہش پوری کی، تمہاری تمنا پوری کی، میدان کے اندر تمہیں اتارا، کفار کے سامنے تمہارے حوصلے بلند کیے، تم کو انجام کے اعتبار سے فتح نصیب ہوئی، اور اللہ نے یہ ساری حکمتوں کے تحت تمہیں عارضی طور پر شکست دی تاکہ یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی پوری ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔